جنت ضائع ہونے کے علاوہ ہر غم چھوٹا ہے، نا امیدی گناہ ہے۔ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، چل ان کی بارگاہ میں یہ دل اگر اداس ہے۔ وحشت بھی تو ان کی جالیوں کے پاس ہے، جب تم اللہ سے پھول مانگو تو حیران نہ ہو کہ وہ پہلے بارش بھیجتا ہے۔ سکون قلب کا آخری مقام ذکر الہی ہے، وہ یقین کے سب راستے بند کر کے تمہیں آزماتا ہے کہ تمہیں یقین کتنا ہے۔ قربان جاؤں ایسے غم سے جس غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کر دیا۔ الحمدللہ، دعا جادو نہیں ہوتی جو فوراً اثر کر دے۔ دعا تو رابطہ ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے، اور رابطہ تو مسلسل رکھا جاتا ہے امید اور یقین کے ساتھ۔ اے مٹی کے بنے انسان، تجھے کس بات کا غرور ہے؟ تمہاری زندگی میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جو تمہارے سامنے رب کا اور رب کے سامنے تمہارا ذکر کریں۔ اس کا دل درد کرتا ہے کیونکہ وہ اچھا بننا چاہتا ہے، لیکن اس کی کمزور قوت ارادی اور اس کی روح سے اسے مفلوج کر رہی ہے۔ اگر تم محبت کرنا جانتے ہو تو سب سے پہلے اپنے رب سے محبت کرنا۔ ہر کسی پر بھروسہ مت کریں، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیتا ہے۔ اس انسان کی قدر کیجیے جو آپ کو اپنا وقت دیتا ہے، کیونکہ وہ صرف وقت نہیں دے رہا ہوتا بلکہ زندگی کا ایک حصہ دے رہا ہوتا ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں آ سکتی، زندگی میں موجود خوشیوں، نعمتوں اور سکون سے کرتے ہیں۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی عطا ہے جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ بیٹی رحمت بھی، عزت بھی، جنت کی خوشبو بھی۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہیں کاٹو گے۔ زندگی کہاں جا رہی ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا۔ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ میں نے دعاؤں سے نصیب کو بدلتے دیکھا ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کیسے نہیں بدلے گی؟ اپنا درد اپنے رب سے بیان کر دیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ حافظ۔